الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد درود پاک میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ آپ کے گجرات کے ہیں، وہ تقریر میں فرما رہے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر ایمان نہ لائے تو دوزخی، عمل کرے تو جنتی۔ قرآن کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ روح کو زندگی نہیں ملتی جب تک قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ رات کو تہجد کی نفل پڑھے، صبح مجمع میں کھڑا ہو کر کہنے لگا جی میں نے آج رات کو نفل پڑھے ہیں۔ تو اس فکر میں رہ کہ میرے رب نے پتہ نہیں میرا پڑھنا قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جس کے اندر حقیقت ہوتی ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا، جس کے اندر حقیقت ہے اسے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاملہ رب کے ساتھ ہے، بندوں سے نہیں ہے۔ اور جو بجتا ہے دور تک آواز جاتی ہے، وہ ڈھول ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، اور یہ بھی کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان۔ میں ایک عجیب بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، اور جو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری تائید کریں گے اور وہ مولوی بھی میری تائید کرے گا، اس لیے کہ 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ میری تائید کر رہی ہے۔ نبی پاک کے زمانے سے لے کر آج دن تک ہر اہل علم میری تائید کرے گا۔ یہ قرآن نبی کو ملا اور خدا کے پیغمبر نے صحابہ کے سپرد فرمایا۔ صحابہ رات کو قرآن بھی پڑھتے تھے اور دن کو نبی کی محفل میں نعت بھی پڑھتے تھے۔ پڑھتے نہیں تھے، میرا نبی حکم دیتا تھا اے حسان اٹھ میرے ممبر پر آ۔ رسول کے ممبر پر ابو بکر صدیق کو جرت نہیں پاؤں رکھنے کی،
اور حسان کو نبی حکم دے رہا ہے منبر پر کھڑا ہو کر میری تعریف کر۔ سبحان اللہ۔ میں نے وہی شعر پڑھے ہیں جو حضرت حسان پڑھا کرتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں نعت پڑھتے؟ وہ کیوں نہیں صحابہ کرام کی پیروی کرتے؟ اور سپاہ صحابہ کو میرا پیغام دے، صحابہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو پھر صحابہ کی زندگی پر عمل کر۔ اور صحابہ کی زندگی کا سب سے تابناک پہلو، خوبصورت پہلو، شاندار پہلو، خوشبودار پہلو نبی کی تعریف کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سونیا تیرے جیسے دیکھے کوئی نہیں۔ تو بھی کہے، پڑھ قرآن بھی، پر یہ بھی تو کہنا نہیں کہتا۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ قرآن پڑھنے والا دوزخ میں جا سکتا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے والا دوزخ میں جا سکتا ہے۔ زمخشری نام یاد کر لو، بڑا زبردست علامہ ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، کشاف اس کا نام ہے، 4 جلدوں میں۔ امام فخر الدین رازی جو تفسیر کی دنیا میں شہرت دوام پا گئے، انہوں نے بھی اس کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر قرآن دوزخی گئے، اس لیے وہ معتزلی تھا، اس کا عقیدہ ہی اہل سنت جماعت سے مختلف تھا۔ تو قرآن پڑھنے والا دوزخ میں جا سکتا ہے، تفسیر لکھنے والا دوزخ میں جا سکتا ہے، میرے نبی کے گیت گانے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ ہمارا عقیدہ آج کا نہیں بنا ہوا، 100 سال کا نہیں، 200 سال کا نہیں، یہ ساری جو فوجیں پھر رہی ہیں یہ سب 200 سال سے زیادہ عمر کی نہیں ہے۔ تیرا میرا عقیدہ 1400 سال سے آ رہا ہے۔ الحمدللہ، اس کا شکر ادا کیا کرو اور اس نعمت کا احساس کیا کرو، رب نے ہمیں بہترین عقیدہ دیا ہے۔ ہم کسی فتوے لگانے والے کے فتوے سے نہیں ڈرتے، یہ تو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ جی، انہیں اپنے عمل پر اعتماد ہے، ہمیں نبی کی شفاعت پر اعتماد ہے۔ یہ فیصلہ میرا رب فرمائے گا، ہاں بھائی عمل لائے جائیں گے، میری نعمتیں دیکھ، ادھر پردے میں عمل رکھ، ادھر میری نعمتیں رکھ۔ رب کی ایک نعمت ساری باتوں پر غالب، اب باقی نعمتوں کے بدلے بھی شکرانہ نہیں لا سکے گا۔ اور ہم پہلے دن ہی جھاڑ کر دامن چلے گئے، یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کیا پوچھتے ہیں فرشتے تیرے، کیا سوال جواب کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں، دھڑل سے کہیں گے۔ اب پھر آیا کیوں ہے؟ تیرے نبی کی شفاعت لے کر آیا ہے۔ میرا رب اپنے نبی کو تو مایوس نہیں کرتا، اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دنیا میری رضا کے طلبگار ہے، اے میرے حبیب میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رَضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ يَا محمد۔ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کا پلہ نہیں پکڑا ہوا، شفیع معاشر کا دامن تھاما ہوا ہے، جس کی شفاعت کے نبی بھی التجا اور دعائیں کریں گے۔ میرے رسول نے فرمایا یرغب الی الخلق کلہم اللہ،
طالب علم بتائیں گے یہ کل جو ہے نا، کل تاکید لفظی کے لیے آیا ہے۔ الخلق کی تاکید لفظی کا معنی کیا ہے؟ مخلوق میں انسان میں سے، آدم کی اولاد میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قیامت کے دن میری طرف رجوع نہ کرے۔ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، یہاں تک کہ جد الانبیاء، خدا کے عاشق ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی میری طرف رجوع کریں گے۔ اور جب یہ اللہ نے فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی نے کیا جواب میں فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امت ابھی دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک سارے امتی جنت میں نہ چلے جائیں میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ زندگی میں رب کی رضا کے طالب رہے، قیامت کے دن وہ محبوب ہیں بھائی، محبوب ہیں، وہ مطلوب ہیں، وہ مقصود ہیں، وہ مقصود ہیں، ان کی رضا رب چاہے گا۔ پیارے تو راضی ہے؟ اب راضی ہے؟ وہ تو نبیوں کا سردار ہے، میں تو بڑی بے ادبی کر رہا ہوں، میں تو ابو بکر صدیق کے مرتبے کو بھی نہیں سمجھ سکا جو میرے نبی کا ایک صحابی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ذرا آیتیں پڑھو نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ایک وقت آئے گا کہ ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ فنا پھر رسول کا مقام ہے، رب رسول کو بھی راضی کرے گا، اور جو رسول کی ذات میں فنا ہونے والا ہے رب اس سے بھی راضی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی۔ ابھی نعتی اشعار سنے نا آپ نے، یہ وہ نعت ہیں جو سرکار کی جناب میں مقبول ہو چکے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ سبحان اللہ۔ بھئی ایک حدیث پاک ہے، یہ مجھ سے ختم نہیں ہو رہی، میں ہر جمعے یہ کوشش کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا 6 چیزوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے، کسی نبی کو فضیلت میں شامل نہیں کیا۔ آج تو میں اس کو ختم کر کے چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ وقت کی بھی پابندی کروں گا۔ 1:30 بجے کا وقت دیا ہے نا، آپ بھی گھر والوں کو کہہ کر آئے نا کہ کھانا میرا تیار کر رکھنا، میں انشاءاللہ 2 بجے سے پہلے آ جاؤں گا، ٹھنڈا نہیں ہوگا کھانا۔ سبحان اللہ۔ 6 چیزوں سے میرے نبی نے فرمایا مجھے فضیلت دی گئی ہے، اور جس نبی کو فضیلت دی گئی اس کے ساتھ ہر چیز کو فضیلت مل گئی نا۔ اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو میرے کپڑے بھی ممبر پر ہے نا، میرے پیر بھی ممبر پر ہے نا، تو جس کو فضیلت دی گئی اس کی ہر چیز کو فضیلت ہے۔ نبی سے ہمارا فضیلت والا تو پھر نبی کی کتاب بھی۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈو تورات نہیں ملے گی، اردو میں انگلش میں انجیل ملے گی، لیکن محرف اصل زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی، انجیل نہیں ہے۔ زبور کہاں ہے؟ تورات کہاں ہے؟ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سارے کے سارے ختم، اس لیے کہ ان نبیوں کی نبوت کے زمانے ختم، ان کے احکام ختم، ان کی نبوت منسوخ، کل عدم۔ نبی ہے لیکن ان کی نبوت کا دور ختم، میرے نبی کی نبوت بھی ہے، دور بھی ہے، اور یہ دور اس وقت تک رہے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکتے اور موت کا عالم طاری نہیں ہوتا، اس وقت میرے نبی کی نبوت۔ تو نبی فضیلت والا، نبی کی کتاب بھی، نبی فضیلت والا تو نبی کے اصحاب بھی۔ اور میں پہلے امتوں کے نبیوں کو عرض کرتا ہوں، قبلہ بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، صاحب کمال ہو، سلام ہے، عزت کا ادب احترام ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں سے کوئی بلال حبشی تو دکھاؤ۔
ابو بکر عمر تو دور کی بات ہے، کوئی بلال حبشی دکھا دو، کوئی صہیب رومی دکھا دو، کوئی سلمان فارسی دکھا دو، کوئی ابو ہریرہ دکھا دو، کوئی خالد بن ولید جیسا جرنیل دکھا دو، نہیں نا؟ تو پھر کہہ دو نبی فضیلت والا، اس کی کتاب بھی فضیلت والی، اس کے اصحاب بھی فضیلت والے، اور اس کے ازواج بھی فضیلت والے، اس کے اہل بیت بھی، سارے نبیوں کی اولاد ہوئی ہے، ان کی شان اپنی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن ان یہودیوں کے پاس کوئی ایک بھی فضیلت کی روایت نہیں کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہو میری اس بیٹی کی یہ فضیلت ہے۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں نبی کی بیٹیوں کی شان، اور خاص طور پر فاطمہ الزہرا کی شان۔ فاطمہ الزہرا کے دو نور نظر لخت جگر، سبحان اللہ، ان کی شان میرا نبی بیان کر رہا ہے، اہل بیت کی شان، سبحان اللہ ہے نا۔ پھر نبی کی ازواج بھی فضیلت والے، اور نبی کے اہل بیت بھی فضیلت والے، اور نبی کا شہر بھی۔ آج جا کر دیکھ، وہاں تل رکھنے کو جگہ نہیں، مسجد نبوی شریف میں اتنا ہجوم ہے عاشقوں کا۔ وہاں جو شرطے متوع کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق کچھ نہ کہا کرو، وہ سختی نہ کرے تو ہمارے عقیدت مند تو روضہ پاک کی جالیاں بھی اکھیڑ کر گھر لے آئے جی۔ اور اقبال نے کہا تھا نا، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے۔ پھول کے ساتھ کانٹا دیکھتے ہو نا، کانٹا، پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں، اگر کانٹا ریشم کی نرم ہو جائے نا تو پھر پھول کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھول کے ساتھ کانٹے کو سخت ہونا چاہیے، جو پھول کی طرح ہاتھ بڑھائے چبھت محسوس ہو۔ اور میرے اس شعر سے کچھ سمجھ گئے ہو؟ وہ مدینے والا پھول ہے اور وہ کانٹے ہیں، ہم کانٹوں سے الجھنا نہیں چاہتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ نبی کی نظر ہوتی ہے، تو نے جو کچھ کہا ہم نے قبول کر لیا۔ جب مقصد حل ہو گیا چلتے بنو، پھر ڈیرا ڈال کر وہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ۔ آج عاشقوں کا ہجوم ہے بھائی۔ یہ حدیث تو میں نہیں مکمل کر سکوں گا، ایک بات سناتا ہوں۔ پر بلوال ہے نا، بلوال سنا ہوا ہے آپ نے، ہماری سرگو کی تحصیل ہے، اس کے ساتھ ایک بستیوں سے پرانا بلوال کہتے ہیں، وہاں ایک لمبردار تھا۔ وہ میں کچھ عرصہ بلوال بھی جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، وہ جمعہ ہمیشہ میرے پاس آ کر پڑھتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ موضوع آباد سے جمعہ پڑھاتے رہو، وہ بلوال سے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ حج پر گیا، اس کی دو تین باتیں اس قابل ہیں کہ میں ممبر پر بیان کروں۔ بڑا قداور تھا اور اپنے گاؤں کا لمبردار تھا، بڑا قداور زمیندار تھا، سبحان اللہ۔ اس نے اپنی والدہ صاحبہ کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کیا ہے۔ یہ انگلیوں پر گنو، تھوڑے بندے ایسے ملیں گے۔ والدہ کی اس حد تک خدمت اور محبت، اس کا صلہ اس کو کیا ملا جی؟ اور ماں کی اتنی خدمت کرنے کا صلہ کیا ملا؟ رب اولاد اگر والدین کی خدمت کرے تو ان کا صلہ قیامت کو تو الگ دے گا نا، دنیا بھی دیتا ہے۔ باقی جتنے عمل ہیں نا ان کا صلہ ثواب قیامت کو ہی ملے گا، لیکن والدین ایک ایسا خزانہ ہے کہ اگر ان کی خدمت کریں تو دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کا دل خوش کیا ہے، دل خوش کیا ہے، اللہ نے اسے کوئی تحفہ تو دیا ہوگا نا۔ آ گئے حج کر کے، ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے، میں نے کہا سناؤ کوئی مدینہ پاک کی بات۔ یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کوئی مکہ مکرمہ کی بات سناؤ، آپ کا بھی یہی طریقہ ہے نا، ہر محبت والے کہتے ہیں کوئی مدینہ پاک کی بات سنا۔ کعبہ مکے میں ہے، باتیں مدینہ کی سنتے ہیں، کچھ وجہ تو ہے نا بھائی، سمجھتے ہیں آپ لوگ۔
میں نے کوئی مدینہ پاک کی بات سناؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری زبان پر مدینہ پاک کا نام آیا اس کے آنسو جاری ہو۔ میں نے کہا تو نے ماں کو خوش کیا ہے، تجھے رب نے کریا عطا فرما دیا، تجھے ذوق مل گیا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ہم بعض حاجی دیکھتے ہیں پہلے سے زیادہ سخت ہو کر آتے ہیں، خشک مزاج، بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہیں، وہاں رفع یدین کرتے تم کیوں نہیں کرتے، آمین بالجہر کہتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، وہاں جنازے مسجد میں پڑھے جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں پڑھنے دیتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی اور بڑی پیاری بات ہے، کچھ اور بھی باتیں ہیں پھر لمبی ہو جائے گی گفتگو۔ کہنے لگا میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا ایک قافلہ آیا اور وہ روضہ پاک کی طرف بڑھا سلام کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک آدمی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سندھ کے رہنے والا تھا، یعنی وہ قافلہ پاکستانیوں کا تھا۔ پاکستان میں سارے چور ڈاکو نہیں رہتے، پاکستان میں بڑے بڑے محبت والے عشق والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کی برکت سے یہ ملک چل رہا ہے، ورنہ ان کو ساری دنیا نوچنے والی ہے، میں بھی تو بھی، لیکن اس کے باوجود یہ جان اپنی لے کر چل رہا ہے۔ ان کی دعائیں جو رات کو سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہا کر کہتے ہیں اے اللہ پاک لوگوں کے اس ملک کو سلامت رکھ، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، انشاءاللہ فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ جگہ ادب کی ہے، وہاں قدم رکھو، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سر کے بار چلنا چاہیے۔ لیکن اس قافلے میں ایک نوجوان تھا بڑا قداور، اور وہ سب سے آگے اور تیز تیز، پھر اس نے دوڑنے کی صورت اختیار کر لی، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی نظر اس پر جم گئی کہ یہ آدمی بے ادب ہے، اس یا دوڑنا اور پھر مسجد میں دوڑنا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بھی آگے چلا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھا تو جب مواجہ شریف کے سامنے پہنچا گرا جہاں اللہ کے سبب کا۔ جب اس نے واقعہ بیان کیا میں نے کہا لمبردار صاحب میرا بھی تھوڑا حصہ اس میں شامل کر لو۔ اسے اسرائیل کہہ رہا تھا میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کہہ رہا تھا اتنی مہلت دے میں سرکار کے سامنے تو پہنچ جاؤں، وہ مہلت مانگ کر آیا تھا۔ کیسے عاشق ہے میرے نبی کے، کتنی انہیں مقبولیت ہے، اور تو کس بات پر فخر کرتا ہے، رب سے اس کے محبوب کی محبت مانگ، اے مولا مجھے اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ پھر کسی نے کہا تھا، شعر تو فارسی کا ہے ترجمہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چوں رسی بکوئے دل بر بس پار جان مزتر، شاید کے بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ جب یار کے کوچے میں پہنچ جائے پھر جان کا نذرانہ پیش کر دے، کیا پتہ پھر دوبارہ حاضری تیری ہو کہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک دو باتیں اور بھی، وہ کہنے لگا کہ میں نے تجربے کے طور پر، کام تو بے ادبی والا تھا لیکن میں نے تجربہ کیا، مدینہ پاک اس وقت ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے، میں نے بھی کچی گلیاں دیکھی ہیں اور گلیوں میں پانی بہتا، اور جہاں قصاب گوشت تقسیم کر رہا ہے بیچ رہا ہے وہاں کتے بھی دیکھیں بیٹھے ہوئے، وہ کچھ اور مدینہ پاک تھا، اب کچھ اور ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے ایک کتے کی دم پر قدم رکھ کر دبایا، اس نے مجھے دیکھا ضرور ہے، آواز نہیں نکالی، اور مدینہ پاک کے کتر بھی صبر کرنے والے۔ اور تیسری بات، یہ میرا خیال آج سے کچھ 30-40 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی حفظے میں میرے محفوظ ہے، یہ نسخے کتابوں میں نہیں ہوتے، کچھ سینہ بھی چلتے ہیں۔ وہ کہتا میں دیسی گھی لے کر گیا تھا، زمیندار تھا نا، دیسی گھی کھاتا تھا، اور مدینہ پاک قیام کے دوران میں نے گھی کا برتن کھول کر ڈھکنا کھول کر رکھ دیا، وہاں چونٹیاں بھی تھیں، میں نے کہا آیا یہ چونٹیاں میرے گھی میں جاتی ہیں کہ نہیں، بھائی گھی پسند ہے نا چونٹیوں کو،
میٹھا بھی پسند ہے، گھی بھی پسند ہے۔ کہتے ہیں ہم 10 دن وہاں رہے مدینہ پاک میں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں چینٹیوں کی لائن لگی رہی، لیکن ایک چینٹی بھی گھی والے برتن میں نہیں گئی۔ میں نے کہا یہ سید الرسل جن کی امانت کا شعرہ پوری دنیا میں ہے، وہ بڑے امین تھے، ان کے شہر کی چینٹیاں بھی امین ہیں، خیانت نہیں کرتی۔ ہاں، تو پھر میرے نبی کا شہر بھی فضیلت والا۔ بھائی میں اسی حدیث پاک کے ضمن میں بات کر رہا ہوں نا، میرے نبی کا شہر بھی فضیلت والا، اور پھر نبی کا شہر فضیلت والا ہے، اصحاب فضیلت والے ہیں، کتاب فضیلت والی ہے، ازواج فضیلت والے ہیں، اہل بیت فضیلت والے ہیں، تو نبی کا زمانہ فضیلت والا۔ اس لیے تو رب نے اس کی قسم کھائی ہے، والا عصر، مجھے پیارے تیرے زمانے کی قسم۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا زمانہ تھا، شرک کے چراغ ٹمٹپا رہے تھے، وہ بجھتے جا رہے ہیں، شمع اسلام روشن ہوتی جا رہی ہے، کفر کے تالے ٹوٹ رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ظلم کی سیاہ رات اب ختم ہو گئی، اب عدل و انصاف کا سفیدہ طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ، والعصر، مجھے قسم ہے اس زمانے پاکی۔ تو آج بس اتنا سبق یاد رکھو، 1:30 بج گیا ہے، آج اتنا سبق یاد رکھو کہ اللہ کا پاک پیغمبر فرما رہا ہے فضلت علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر، انبیاء جمع ہے، پھر اس پر الف لام آیا ہے، الف لام 4 قسم کا ہوتا ہے، تو علماء بتائیں گے۔ پھر اس کا معنی یہ کوئی نبی اس سے باہر نہیں ہے، سارے نبیوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں، یہ علم والے ہی حضور کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، لیکن اتنا تو اب ہمارے پاس بھی علم آ گیا نا کہ ہم جس مجلس میں بیٹھیں کوئی سرکار کی متعلق بات کرے، کمزور بات بھی کرنے والے لوگ ہیں جی، کمزور بات کرنے والے بھی لوگ ہیں، پڑھتے بھی کلمہ ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ دین کے عاشق بھی ہیں۔ وہ نبی پاک کی کچھ کمزور باتیں حضور کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میری نبی کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اور نبی کے درجوں کو کون سمجھے، یہ جمع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کتنی بلندی پر چلے جاؤ، اللہ اللہ میرا نبی اس سے بھی بلند ہے۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور اتباع نصیب فرمائے۔